اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العالمین قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد اللہم صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو، آپ تمام سننے والوں کو، مومنین مومنات کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں، ان تمام اعمال کو انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جو ہمیں تقوی الہی کے نزدیک کرے۔ ہماری گفتگو آپ کے سامنے مختلف موضوعات پہ چل رہی تھی، اور پچھلی دفعہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ قرآن ریلیٹڈ اور احادیث سے ریلیٹڈ کہ کس طرح قرآن اور احادیث ہمارے لیے حجت ہیں، اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا محور جو ہے وہ قرآن مجید کو رکھوں، اور قرآن مجید کی آنکھ سے کوشش کروں کہ ہمارے ساتھ جو چیزیں گزر رہی ہیں یا چیزیں گزرنے والی ہیں اس کو ہم اس آنکھ سے دیکھیں جو قرآنی اینک ہوتی ہے۔ تو آج جس آیت کا میں نے آپ کے سامنے انتخاب کیا، یہ سورہ مومنون کی 115 یعنی 115 آیت ہے، اور اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بیان کروں گا۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیں، پھر میں بتاؤں گا کہ یہ آیت اصل میں کس منظر اور کس حالت کو بیان کر رہی ہے۔ ترجمہ سن کے آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو اور مزید آپ کے سامنے کھول کے بیان کروں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سو کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بغیر کسی وجہ کے پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ قرآن مجید کی آیات کو دیکھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیات سے مطلب نکالنے کے، قرآن مجید کی آیات کو پرکھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں، اس آیت سے نکلنے والے معنی کو دیکھتے ہیں، ایک جزوی معنی ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہم اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، اور سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں کہ پہلے سے کیا آیتیں آئی ہیں، اس کے بعد کیا آیتیں آئی ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس مطلب ذرا اور واضح ہو جاتا ہے، اور پھر اس آیت کو ہم قرآن مجید کی مختلف آیات میں جو قرآن مجید میں مختلف سوروں میں دوسری سوروں میں آئے ہیں اس میں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں، ان کے ساتھ جوڑنے کے بعد نتیجہ لیتے ہیں، اور پھر روایات اور احادیث کی روشنی میں جو ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ہمارے پاس تفسیر آئی ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم ایک کلی مطلب کو یا کسی خاص مضمون کے تحت اس آیت کو بیان کرتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو جو یہ ساری کی جاتی ہیں، اسے ہم شرح قرآن یا تفسیر قرآن سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے تفسیر اصل میں لفظ فصلہ سے نکلا ہے، فصلہ کہتے ہیں پردہ برداری کو، کسی چیز پہ سے پردہ اٹھانا۔ قرآن مجید میں جو مطالب بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اس کی کچھ تعویلیں ہیں۔ قرآن مجید کی کئی اسٹیجز ہیں، ایک سطحی اسٹیج ہے جس میں کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے سطحی اسٹیج ظاہر جو ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے، حجت ہے۔ ایک اس کی درونی کیفیت ہے، اور اس کی میں نے مثال اکثر آپ کے سامنے یہ دی ہے کہ قرآن مجید کے سامنے جانے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ دریا کے سامنے جاتے ہیں، اور دریا کے سامنے جانے کے بعد آپ کو ایک کلی ایک سیدھی سرفیس نظر آتی ہے کہ تا حد نظر آپ کو کیا نظر آ رہا ہوتا ہے، دریا کا پانی یا سمندر کا پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس دریا کے اندر کیا کیا تلاطم، کیا کیا خزانے، کیا کیا جسے کہتے ہیں کہ گہرائیاں، کس طرح کے موتی اس میں پوشیدہ ہیں، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، پورے ایک ویو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے سامنے جا کر اس کے ظاہری معنی سمجھنا بالکل ایسی ہے کہ آپ کو ایک زندگی کا پورا قیامت تک کا، بلکہ قیامت کے اندر انجام تک کا ایک ویو نظر آ جاتا ہے۔ اب وہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ یعنی یہ معاملات ہوں گے، کس طریقے سے اس سطح کو پرسکون رکھا جائے گا، کس طریقے سے اس میں آنے والی موجوں کو جو ہے وہ قابو کیا جائے گا، کس طریقے سے اس کے اندر آنے والے تلاطموں پہ قابو پہ آیا جائے گا، وہ بھی اس کی ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے۔ اس کی ڈیپتھ میں جانے کے لیے ہمیں قرآن مجید کے اندر اترنا پڑتا ہے۔ پھر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا ایک اسٹیج ہم نیچے آ جاتے ہیں قرآن مجید کے اندر، جب ہم دیکھتے ہیں اس کی سطح کے اوپر سے ہمیں کچھ مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں جب ہم پانی کے اندر اترتے ہیں، اور پھر ائمہ علیہ السلام کی روایات ہمارے پاس آتی ہیں، وہ روایات ہمیں اس کی گہرائی میں لے کے جاتی ہیں، اور وہ جو چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں ان موتیوں کو نکال کر
لے کے آتی ہیں. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا معدنیات یا جو موتی ہوتے ہیں وہ کسی چیز کے اندر بند ہوتے ہیں. اس بند چیز کو دیکھ کر بظاہر پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کتنا قیمتی مطلب چھپا ہوا ہوگا, لیکن اس مطلب کو میں ایک بہت امپورٹنٹ مطلب کو ایک بڑی تشبیہ کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. اس کالے سے پتھر کو جو کوئلے کی صورت میں آپ کے سامنے نظر آتا ہے مثال کے طور پہ, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کتنا قیمتی ہیرا, کوہینور ہیرا اس کے اندر پوشیدہ ہے. تو اس کو وہی جو ہے دریافت کر سکتا ہے جو ہیرے کو تراشنا, ہیرے کو پہچاننا اور ہیرے کے بارے میں تمام معلومات رکھتا ہے. تو ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ایک روایات اس طرح کی آتی ہیں جو تفسیر بیان کرتی ہیں, اس کی شرح بیان کر دیتی ہیں. ایک روایت اس طرح کی آتی ہیں جو آیات کی تعویل بیان کرتی ہیں. تعویل کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ چھپی ہوئی چیز جو آپ کو بظاہر شاید اچھی نظر نہ آ رہی ہو, لیکن اس کے اندر کیا چیز حکمت, کیا بہتری آپ کے لیے موجود ہے, وہ بیان کرتی ہے. تو اس طرح ہم قرآن مجید کی آیات کو دیکھتے ہیں. ہم نے یہ آیت آپ کے سامنے بیان کی کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے, تم نے یہ حساب کیا ہوا ہے, تم نے اپنے ذہن میں اپنی یہ ساری کیلکولیشن کی ہوئی ہے. حسبتم کا لفظ آیا ہے یہاں پہ کہ تم نے یہ ساری کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ تمہیں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے, اور تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے. یعنی مجھے نظر نہیں آتا زندگی کا مقصد, سارے پیسے کماؤں گا, سب کچھ کروں گا, لیکن ایک دن تو مجھے مر جانا, یہ پیسہ میرے ساتھ نہیں جائے گا, کیونکہ تمہاری سوچ محدود ہے. تم اس کے بعد کا نہیں سوچتے کہ یہ پیسہ جو تمہیں دیا گیا اس کا مقصد کیا ہے, یہ زندگی کی آرائشیں یا آسائشیں یا ذلت یا پستی یا جیسے کہتے ہیں اتار یا چڑھاؤ تمہارے ساتھ آ رہا ہے زندگی میں, اس کا تمہارا فائنل ڈیسٹینیشن پہ ہدف کیا ہے, کیونکہ تمہیں اس طرف جو تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا, اور تم اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے, تو تمہیں اپنی زندگی بے ہدف معلوم ہو رہی ہے. لہٰذا اس آیت کو جو بیان کیا گیا, یہ قیامت کے دن کے منظر کو بیان کیا گیا. قیامت کے دن یہ سوال ہوگا, اور قیامت کے دن یہ سوال اگر اس کو قیامت کے دن کا سوال لیں تو وہاں سے ہمیں ریورس انجینئرنگ کرنی پڑے گی کہ کیوں یہ سوال کیا گیا ہے. ریورس انجینئرنگ آپ سب لوگ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ انجینئرنگ فیلڈ کے اور مختلف دنیا کے ٹیکنالوجیز کو جانتے ہیں. ریورس انجینئرنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک بنی بنائی چیز آپ کے پاس آتی ہے اور آپ اس کو ریورس یعنی الٹا کھولنا شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بنی, اس میں کیا ٹیکنالوجی استعمال ہوئی. آپ نے سنا ہوگا کہ چائنا نے حملہ کیا امریکہ پہ, امریکہ نے حملہ کیا ایران پہ, تو انہوں نے ان کے جو ہے میزائلز اور جہازوں کو پکڑا اور اس کی ریورس انجینئر کر کے اسی طرح کی جہاز یا چیزیں بنا لی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس ٹیکنالوجی کو حاصل کر لیتے ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس کی ہمیں تھوڑی سی ریورس انجینئرنگ کرنی پڑے گی. یہ آیت کہاں پہ بیان کی جائے گی, ہو رہی ہے, اگر اس کو ہم تصور کریں گے قیامت کے دن بیان کی جا رہی ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے وہاں پہ یہ تصور کیا ہوا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہوا ہے, اور تمہیں ہم نے ہمارے پاس میں پلٹ کے نہیں آنا, اب تم پلٹ کے آ گئے, اب جواب دو تمام چیزوں کا. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور آیات میں بیان کیا ہے, اس ریورس انجینئرنگ کو بھی بیان کر دیا. ٹھیک ہے, تو ہم انہی آیات کو آیت نمبر 115 سے پیچھے چلنا شروع کریں تو ہمیں اس ریورس انجینئرنگ کی جو ہے وہ مثالیں مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ایک صلوات بھیجیں محمد والے ایک اور صلوات بھیجیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 112 میں یہ فرماتا ہے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, کہ اللہ تعالیٰ یعنی وہاں پہ کہیں گے کہ فرشتے پوچھیں گے تم کتنے دن زندگی کے جو ہے وہ دنیا میں رہے, کتنے برس تم زندگی کے دنیا میں رہے. تو آپ ان کا جواب سنیے گا. آپ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہمارے اوقات گزرتے ہیں, کہتے ہیں یار 4 سال گزر گئے, 5 سال گزرے, امریکہ میں 30 سال گزر گئے, 50 سال گزر گئے. ٹھیک ہے, اور ہماری ایج, جوانی, نوجوانی, لڑکپن اور اب بڑھاپا ہمارا آ گیا, اتنا لمبا عرصہ گزر گیا. 80 سال لوگوں کی عمر ہوتی ہے, 90 سال, 100 سال تک لوگ جیتے ہیں, کتنا لمبا عرصہ لگتا ہے. لیکن قیامت کے دن جواب اس میں کیا ہوگا ان کا, وہ فرمائیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین, کہیں گے کہ ہم ایک دن یا اس سے بھی کم دن وہاں پہ رہے ہیں, آپ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیں. یعنی جو قیامت میں لوگ موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن کا تصور کیوں دیا گیا. دیکھیں ایک دن کم از کم یادداشت کے اندر رہتا ہے کہ آج صبح سے شام تک ہم نے کیا کیا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ روزانہ اپنا رات کو محاسبہ کرو تاکہ تمہیں اس دن کے بارے میں تمہیں معلوم ہو کہ تم نے کیا کیا ہے. تو وہاں پر زندگی کو اس طرح اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے کہ قیامت کے دن زندگی اتنی چھوٹی معلوم ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں قیامت کے دن کا اور زندگی کے ایام کا. جو قرآن مجید میں ملتا ہے ہمیں کہ قیامت میں ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا, اور کتنے دن ہوں گے نہیں معلوم, ہمیشہ رہنے والی ہے وہ قیامت جو ہے, قیامت میں آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. دنیا ایک محدود مدت کے لیے,
اس محدود مدت میں بھی اب تک جو ریسرچ اور سائنٹسٹ مختلف حساب لگاتے ہیں کہ 5000 برس گزر چکے ہیں، اس کو 12000 مختلف وہ اپنی کیلکولیشن بیان کرتے ہیں کہ اتنے عرصے پہلے زمین اس طرح ہوئی، اتنے عرصے پہلے 12000 سال پہلے ایسی تھی، 10000 سال پہلے ایسی تھی، 5000 سال پہلے ایسی تھی، اور جو سویلائزیشن شروع ہوئی وہ اتنے ہزار سال پہلے شروع ہوئی. یعنی اتنے ہزار سالوں کو اگر ہم کریں تو وہ بھی قیامت کے ایک دن سے کم بنتی ہے. اتنے ہزار سالوں کو آپ تصور کریں، اس میں آنے والی نسل انسانی کو تصور کریں تو یہ قیامت کے ایک دن سے کم بنتی ہے. اور اس قیامت کے دن میں یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سب کو کھڑا کر دیا جائے گا اور لوگ انتظار میں ہوں گے کب ہماری باری آئے گی. خاص طور پہ مجرمین انتظار میں ہوں گے کہ کب ان سے سوال کیا جائے گا تاکہ ہماری تکلیف روشن ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ وہ دن اتنا طویل کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا قیامت کے دن کہ بھائی کتنے عرصے زمین پہ رہے، تو یہ قیامت کی وہ ساری چیزیں آیا ہو جائیں گی، کتنا لمبا عرصہ یہاں پہ ہمیں رہنا ہے. تو کہیں گے شاید ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے وہاں پہ. یعنی وہ زندگی ایسی تھی، لیکن اس ایک دن میں جو کچھ کیا، ان تمام دنوں میں جہاں پہ ہمیں رہنا ہے اس ایک دن کے رزلٹ کے طور پہ رہنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 50 سال کی زندگی جو ہے 50 لاکھ یا 50 کروڑ سال کی زندگی کے اوپر حاوی ہو جائے اور 50 منٹ یا 50 سیکنڈ کا جو کام ہے وہ 50 لاکھ یا 50 کروڑ سال کی زندگی پر محیط ہو جائے اس کا نتیجہ. تو اس کے جواب میں بعض علماء ایک مثال دیتے ہیں. ہمارے استاد ہیں استاد آیت اللہ محسن قراتی، وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال کبھی کوئی پوچھے اور سمجھ نہ رہا ہو تو اس کو سمجھاؤ کہ تمہاری جو ہے نا وہ ایک لمحے کی حرکت انسان کی پوری زندگی کی توانائی کو ضائع کر دیتی ہے. چاقو کی ایک نوک ایک سیکنڈ کے لیے آنکھ کے اندر ڈال دیں تو وہ جو آنکھ ہے وہ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جاتی ہے. کام کتنی دیر کا تھا؟ کام ایک سیکنڈ کے شاید 1000ویں حصے کا ہو، لیکن اس سے پوری زندگی کا ہمارے اوپر اثر پڑ گیا نہیں پڑ گیا. تو کہتے ہیں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمیں قیامت کے آثار ہماری زندگی میں دکھا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے جب پوچھا جائے گا تم کتنے دن رہے تو کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن سے کم رہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے قال ان لبثتم الا قلیلا، فرمائے گا تم اس سے بھی تھوڑا ہی رہے. کاش تم اس وقت لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم اس وقت اس بات کو سمجھ لیتے کہ تمہیں اس ایک دن یا اس سے بھی تھوڑے دن کا کتنا لمبا جواب دینا پڑے گا، اس کے کتنے لمبے نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو آج ہمارے سامنے زندگی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی اپنی نعمت سے نوازا ہے. اور ہم جس جگہ پہ موجود ہیں اس جگہ کو دنیا کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ ٹاپ جگہوں پہ رکھا جاتا ہے، فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر رکھا جاتا ہے. ان علاقوں سے بھی ہم اس علاقے کے اندر موجود ہیں کہ جو ماڈرن ترین ترقی یافتہ ترین، جسے کہتے ہیں کہ زمانے کے لحاظ سے دیکھ لو، ہر اسٹرکچر کے لحاظ سے دیکھ لو، ہر چیز کے لحاظ سے ماڈرن جگہوں میں سے ایک جگہ اس کو شمار کر کے ہم وہاں پہ رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہ تمام وسائل تمہیں دیے ہیں، اور جب کوئی چیز آپ کو بغیر کسی محنت کے مل رہی ہو، آپ کا اس میں کمال نہیں ہے ماڈرن ٹیکنالوجی یہاں پہ، آپ اس کے اندر موجود ہیں. جب کوئی محنت کے بغیر چیز مل رہی ہو تو یاد رکھیں کہ اس کا بہت بڑا حساب دینا ہوتا ہے. اور کسی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ جو چیز تمہیں فری میں دی جا رہی ہو اس کی قیمت تم خود ہو. جو چیز تمہیں فری میں مل رہی ہے اس کی قیمت تم خود ہو. تو یہ زندگی جو ہمیں ہماری کسی محنت کے بغیر مل گئی، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں تھا. یہ سانس، یہ ہوا لینا، یہ ہوا سے جو سانس لینا ہے یہ ہمیں بغیر کسی محنت کے ہمارا ہو رہا ہے. یہ اگر آپ اپنے موبائل کو ایک دن چلانا چاہتے ہیں تو اس کو 10 دفعہ چارج کرتے ہیں پوری طرح کی فل چارج ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک بیٹری ہوتی ہے، اس کو چارج کرنے کے لیے ایک موبائل کو 24 گھنٹے کے لیے آپ کو 2 دفعہ اس کو چارج پہ لگانا پڑتا ہے. لیکن وہ جو بیٹری اللہ تعالیٰ نے کون سی لگائی ہے، دل جو ہے وہ مسلسل بغیر کسی وقفے کے، آپ 40 سال کے یا 50 سال کے ہو جائیں گے، مسلسل دھڑکتا رہتا ہے. تو یہ کون سی ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے استعمال کر لی. ہم تو ابھی اس ترقی کو شاید پہنچے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے علم میں رکھی تھی. کہتے ہیں کہ علم کے کئی درجے ہیں، ان میں سے اگر 26 درجے ہیں تو ان میں سے ابھی 6 درجے تک بھی نہیں پہنچا ہے علم. اور کہتے ہیں امام جب آئیں گے تو وہ علم اس درجے تک پہنچ جائے گا. بہرحال ابھی اگر موقع لگا تو میں اس کی مثال بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم اگر اس وقت تھوڑا سا اپنے کاموں پہ توجہ دے لیتے تو تمہیں جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمہیں یہاں پہ کیا کیا حساب کتاب دینا ہے. ہم آتے ہیں اپنے امام کی خدمت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا امام صادق علیہ السلام یا مولا امین المومنین علیہ السلام، آپ ہمیں بتائیں. ہم تو اس سے ایک مطلب سمجھیں، ہمارا دل ہول گیا ہے کہ ہم کیا کریں. ہم تو اپنی طرف سے جو ہے اس وقت کو نعمت نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن یہ وقت ایسی نعمت تھی کہ جو اتنا قیمتی تھا کہ جس کے گزر جانے کا ہمیں کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا تھا. مولا امین المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ وقت جو ہے وہ بادلوں کی طرح ہوتا ہے، بہت آہستہ گزرتا ہے لیکن جب گزر جاتا ہے تو واپس نہیں آتا. تو ہم گئے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں یا مولانا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں. ہم نے کہا کہ ہمیں بتا دیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں. تو مولا امام صادق کی طرف سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے، اصول کافی کے اندر یہ روایت ہے. اس میں مولا فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، کہ اپنے نفس کا حساب اس وقت کر لو
اس وقت سے پہلے کر لو کہ جب تمہارا حساب لیا جائے، یعنی اس وقت سے پہلے اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اپنے اعمال کو اس سے پہلے تول لو کہ جب تمہارے اعمال تولے جائیں. یہ کنایا ہے یوں کہہ لیں، یا یوں کہہ لیں کہ اشارے میں بات ہے، لیکن بات بہت گہری ہے. اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حاسبو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا اس آیت کے اندر؟ افحسبتم، ٹھیک ہے، وہی لفظ حسبہ استعمال ہوا تھا، ٹھیک ہے، کیا تم گمان کرتے ہو؟ حساب آپ کو پتہ ہے، سب اردو میں سب جانتے ہیں، حساب اسی سے ملتا جلتا معنی ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ تم اپنا حساب کر لو. حساب کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حساب کرنے کا مراد یہ نہیں کہ آپ اس کو جمع اور تفریق کر لیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. حساب صرف یہ نہیں ہوتا، حساب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس پیسے کو کہاں سے حاصل کیا. حساب یہ بھی ہوتا ہے اس پیسے کو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے کہا تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے خرچ کیا یا نہیں کیا. اپنے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں نے تمہیں صحت دی، صحت کے ساتھ اپنے خانوادے کی، اپنے خاندان کی جو ہے وہ کیا کرو، ان کی وضعیت کو بہتر کرو. ہم نے اس وضعیت کو بہتر کیا، لیکن کیا ہم ان کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پیسہ ہمارے پاس کیسے آ رہا ہے؟ ایک انکمنگ دیکھو، ایک آؤٹ گوئنگ دیکھو، یہ دو چیزیں دیکھنی ہے. اور یہ دیکھو کہ اسپینڈ کیسے کیا ہے اس کو، یعنی اپنی زندگی میں اس کا تمہارا رول کیا ہے. آیا تم خود اس کے حقدار تھے کہ تمہیں پیسہ دیا جائے؟ تمہارے اندر یا ٹنڈو والا یار کے اندر رہنے والے احمد کے اور رضا حسین رضوی جو ورجینے میں ہے اس کے اندر کیا ایسی کوالٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈالرز میں نواز دیا اور اس کو سارے وسائل فراہم کر دیے؟ اس کے پاس کھانے کو جو ہے وہ کھانا نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، سفر کرنے کے لیے کوئی مناسب وسیلہ نہیں ہے. کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ یہ تم سوال کرو. میں لوگوں کو آزماتا ہوں، کبھی پیسہ دے کے آزماتا ہوں، کبھی پیسہ لے کر آزماتا ہوں، کبھی کم رکھ کے آزماتا ہوں، کبھی زیادہ دے کر آزماتا ہوں. تو جس کو زیادہ دیا ہوتا ہے اس کی آزمائی زیادہ سخت ہوتی ہے، اس سے سوال جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہم سے سوال بھی زیادہ ہوں گے. بہلول سے کسی خلیفہ ہارون الرشید اس وقت شاید خلیفہ تھا، تو اس نے کہا کہ کوئی شرط لگ گئی ان کے درمیان، کہا کہ یہ جو توا ہے اس کے اوپر جو کھڑا رہ سکا سمجھو وہ کامیاب، جنت میں کامیاب ہو گیا. تو ہارون نے کہا بھائی کیسے کامیاب ہو گیا؟ کہتا ہے کہ میں اس توے کے اوپر کھڑا ہوتا ہوں، جلتے ہوئے توے کے اوپر کھڑا ہوتا ہوں، اور جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کا حساب دیتا ہوں اور ادھر آتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کتنی دیر میں حساب دیتا ہوں، اتنی دیر میرے اندر جو ہے وہ برداشت کرنے کی طاقت ہے، میں اتنی دیر حساب دے پاؤں گا. تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس ایک لاٹھی ہے، ایک یہ گردن میں ڈالنے والی جو ہے وہ چادر ہے، اور ایک فلاں چیز ہے. 3 چیزوں کے نام لے کے اتر آتا ہے. پیر جلتے ہیں لیکن اتر آتے ہیں. اب ہارون سے کہتا ہے تم کھڑے ہو جاؤ، حساب دو، تمہارے پاس کیا ہے؟ اب سوچے کہ کیا حال ہوا ہوگا. تو اب یہ ایک مثال تمثیلیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن یہ تمثیلیں بیان اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی وسائل کو استعمال کرنے سے روکا نہیں ہے، لیکن وسائل کو اس جگہ استعمال کرنے کا حکم دیا ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا. کہتے ہیں یہ میرا پیسہ ہے، میرا مال ہے، میں نے تمہیں دیا ہے. ما انفقو، کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. کبھی بھی اس پہ یہ گمان نہ کرو یہ تمہاری ملکیت ہے، تمہارے باپ دادا نے تمہارے لیے چھوڑا ہے. تمہارے باپ دادا کو بھی میں نے دیا تھا، ان کی طرف سے تمہیں جو ہے وہ میرے وجہ سے ملا ہے، یعنی اصل وسیلہ اس کے دینے کا میں ہوں. اس لیے اس کو ایسے خرچ کرو جیسے میں کہوں. آپ بالکل اس کی مثال ایسے دیکھ لیں کہ آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے پکڑائیں اور کہیں کہ اس کو بانٹ دو، اور بچہ کہے نہیں اب تو پیسے میرے ہو گئے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا اور کہے کتنی بیوقوفی والا کام کر رہے ہیں. میں نے پیسے دیے تھے، میں نے کہا تھا اس کو بانٹ دو، باقی تم رکھ لینا. اس نے سارے پہ قبضہ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مال ہمیں ملا ہے وہ بھی ہمارے پاس ایسے ہی امانت ہے. وہ کہتا ہے اس میں سے اتنا بانٹو. تمہیں خمس نکالنا ہے سال کے اندر، ایک سال میں ایک دفعہ تمہیں خمس نکالنا ہے. تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، اگر تمہارے پاس زکوٰۃ واجب ہے تمہیں زکوٰۃ دینی ہے. اور پھر جو ہے وہ اللہ کی جیب سے لوگوں میں انفاق نہ کرو. یہ بڑا لوگوں کے اندر ایک بیماری ہمارے خصوصاً ہمارے لوگوں میں ہوتی ہے. وہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے اللہ کی جیب سے انفاق کرنا. اللہ کی جیب سے انفاق کرنا سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی جیب سے انفاق کرنا یہ ہوتا ہے کہ نکالتے ہیں خمس، اور پھر اس میں نکالنے کے بعد مولانا صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں اور مولانا صاحب کے پاس دیتے ہیں کہ بھائی یہ خمس کے پیسے ہیں، اتنے مثلا $1000 خمس کے پیسے ہیں. اور پیچھے سے 5 لوگوں کو جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مولانا صاحب کے پاس لے لو، میں نے بھی پیسے دیے. ٹھیک ہے، مولانا صاحب خرچ کرنے کے اہل ہی نہیں ہوتے. مولانا صاحب کی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خرچ کر دیں، کیونکہ اس پیسے کا ایک خاص مصرف ہے. جو آپ نے خمس کا پیسہ دیا اس کا خاص مصرف ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم حلوائی کی دکان پہ بیٹھ کے فاتحہ دے دیں اپنے دادا کی، خرچ بھی نہ کریں اور حلوائی کی دکان پہ فاتحہ دے دیں کہ ثواب دادا کو پہنچ جائے. ایسا نہیں ہوتا. تو انفاق کا اللہ نے الگ حکم دیا ہے، واجب صدقے کا اور انفاق کا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، واجب صدقہ نکالنا الگ ہے، اور انفاق جو تمہارے مال میں ہے اس میں تمہارے عزیزوں، اقارب، رشتہ داروں اور ہر اس غریب کا حصہ رکھا ہے کہ جس کا تمہاری گردن پہ کوئی حق ہے، یا مسلمان ہونے کے ناطے وہ تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا حق رکھتا ہے کہ تمہیں اس کی فریاد سن لی تم نے اور تم نے اس کی مدد نہیں کی. بہرحال اس میں بہت ساری باتیں ہیں. تو امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حساب کر لو اپنا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اور
اعمال کو اپنے تول لو کہ اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں. اعمال کو تولنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اعمال کے تولنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس کر لیا اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے, انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے, ہو جائے گا. غسل کرنا نہیں آتا تھا, بس غلط غسل کر لیا, کوئی بات نہیں, قبول کرنے والا تو اللہ ہے, تم تھوڑی ہو, مولانا صاحب تھوڑی ہیں قبول کرنے والے, جو قبول نہیں کریں گے اللہ قبول کر لے گا. اس طرح کی باتیں آپ نے بہت ساری سنی ہوں گی, ٹھیک ہے نا, کہ یار چھوٹی سی غلطی ہو گئی, چلو کوئی بات نہیں, نماز میں رکوع نہیں کیا نا, کوئی بات نہیں, اللہ قبول کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. وضو غسل فلاں, یہ ساری ایکسکیوزز آپ سننے کو ملتی ہیں. یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ آپ جو ہیں وہ زمین کے اندر جو ہے وہ بیری کا بیج ڈالیں اور جو ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ ہو کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے گنا اگانا ہے یا آپ نے یہاں پہ آم اگانا ہے, اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے والا ہے, تو ہر کام کر سکتے ہیں نا تیری قدرت میں, تو جو ہے وہ اس بیری کی طرف سے جو آم کا درخت نکال دیں. کبھی زندگی میں آپ نے دنیا میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا وسائل اور اسباب کی بنیاد پہ بنائی ہے. جو چیز تم ڈالو گے, جو سبب ڈالو گے, جو مسبب ہوگی جو چیز, وہی چیز اس کا رزلٹ دے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ بیری کا بیج ڈال کے جو ہے وہ آم کا درخت نکالا ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ گھاس جو ہے وہ دے کر جو ہے وہ آپ کیا کریں, وہاں پہ امید کریں کہ آپ کو وہاں پہ جو ہے حوریں جو ہے وہ برانڈڈ مل جائیں گی. برانڈڈ ساری ہوں گی بہرحال, لیکن مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ کو برانڈڈ جو ہے وہ تخت خواب اور گرین وہ تختے جو ہے نا وہ خواب کے جو ملیں گے, وہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. جس چیز کا بیج بوئیں گے, یعنی یہاں پہ آپ نے جو چیز رکھی اس کا اثر قیامت کے دن مختلف صورتوں میں بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے رزلٹ کے طور پہ رکھا ہے. ادھر آپ نے صدقہ دیا, ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 2 محل تعمیر کر دیے, اس کی ڈیکوریشن اسی حساب سے کہ آپ کی نیت کتنی خالص تھی. اسی طرح سے وہاں پہ یہ حساب کتاب چل رہا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے دیا اور پھر بعد میں پیچھے پہنچ گئے کہ جی فلاں ٹرسٹ کے پاس کہ ہم نے کہا تھا نا اب ہمارے مرحومین کی یہاں پہ تختی لگا دیں. یہ تختیوں لگانے والا رواج جو ہے ہمارے اندر اتنا برا ہو گیا, یعنی اپنا ثواب وہیں ضائع کر دیتے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ کہا ہے کہ دکھا کے صدقہ کرو, اور بعض جگہوں پہ کہا ہے کہ چھپا کے صدقہ کرو, لیکن چھپا کے صدقہ کرنے کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ دکھا کے صدقہ کیا جائے. بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان اس لیے کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ احکامات پہ ہم سب عمل کر رہے ہوتے ہیں. بس صرف نیتوں کو اور اپنے ذہن کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے ان نیتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں. بس ایک مولانا امیر مومنین علیہ السلام کی ایک روایت سنا کے اپنے اس خطبے کو میں ختم کروں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ولی نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 86 میں یہ ارشاد فرماتا ہے, رحم اللہ عمران علم من عینا فی عینا و الی عین. اللہ اس شخص پر رحم کرے جو جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے, کہاں ہے اور اسے کہاں جانا ہے. آج دنیا کی تمام فلسفی اسی چیز پر لگی ہوئی ہے. آپ فلاسفرس کے, چاہے وہ یونان کے فلاسفر ہوں, چاہے کسی بھی زمانے میں کنفیوشس ہو یا کوئی بھی, آپ بڑے سے بڑا فلاسفر اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ کتنے ہی 1000 سال پہلے گزرا ہو, اصل اس کا سوال یہی تھا. فلسفہ کرتا ہی ہے, وہ اپنے وجود کو کہ کہاں سے یہ وجود شروع ہوا ہے اس کے اوپر بحث کرتا ہے. فلسفہ بحث ہی وجود کے اوپر کرتا ہے. ساری فلسفی, سائنس آج تک اسی چیز کو ڈھونڈ رہی ہے کہ یہ میٹر جو ہے وہ آیا کہاں سے. آپ کو معلوم ہوگا سرن ایک جگہ ہے کہ جہاں پر دنیا بھر کے مختلف سائنسدان جمع ہیں, اور وہاں پہ وہ الیکٹران اور نیوٹران کو توڑ کے اس کے اندر سے گاڈ پارٹیکل نکالنا چاہ رہے ہیں. گاڈ پارٹیکل کیا ہے؟ وہ پہلا پارٹیکل کہ جس نے اس تمام انرجی کو وجود میں لانے کا جو سبب بنا. وہ گاڈ کو ڈھونڈ رہے ہیں ان ذرات کے اندر, وہ خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں ان ذرات کے اندر. آپ مختلف سائنٹسٹ کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ایتھیسٹ ہے, فلاں جو ہے وہ ملحد ہے, فلاں جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا. وہ یہ وجہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا, وہ اس اللہ کو نہیں مانتا کہ جو اللہ آپ نے اس کے سامنے ڈسکرائب کیا ہوتا ہے. وہ مانتا ہے ایک ہستی کو مان رہا ہوتا ہے, لیکن اس ہستی کے بارے میں وہ مسلسل اپنی تحقیقوں میں لگا ہوتا ہے کہ وہ ہستی ہے کون سی جو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اور وہ کبھی بھی سمجھ نہیں پائے گا, کیونکہ اللہ انسانی ذہن کے اندر آ نہیں سکتا. وہ اس کے وجود کو اس کے آثار سے سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم اس کے آثار سے سمجھتے ہیں, ہم اس کے وجود کو پہچان نہیں سکتے, کیونکہ جو وجود ہمارے ذہنوں میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اس لیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جان لو, کیا جان لو, کہ اللہ اس شخص پہ رحم کرے کہ وہ کہاں سے آیا ہے. اس کا وجود نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے نطفے سے اس کو پیدا کیا, اس کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بنائی, اس میں روح ڈالی, اور جب وہ اس دنیا کے اندر آیا تو وہ بالکل کیا تھا, آتے وقت برہنہ تھا, روتے ہوئے اس دنیا کے اندر آیا. اس کے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنی غذا حاصل کر سکے. اللہ تعالیٰ نے 2 محبت کرنے والی ہستیاں اس کے ارد گرد رکھی کہ جنہوں نے اس کو, جسے کہتے ہیں کہ غذا دے کر, اس کو اپنی محبت دے کر اس کو پروان چڑھایا, اس قابل بنایا کہ وہ اپنے ہاتھوں پیروں کو صحیح طریقے سے حرکت دے سکے. اور یہی جب اپنی جوانی میں پہنچتا ہے تو یہ اپنے ماں باپ کے, جنہوں نے اس کو اس اسٹیج سے کہ جس میں اس کو اپنے منہ میں غذا ڈالنے تک کی, جسے کہتے ہیں کہ سکت نہیں تھی, اس اسٹیج میں جنہوں نے اس کا ساتھ دیا, اللہ کی طرف سے دی ہوئی محبت سے اس کے اوپر اس کا خیال رکھا, انہی کے سامنے یہ سرکش ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو اولاد
اپنے ماں باپ کے سامنے نافرمانی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو حبط کر دیتا ہے. نافرمانی سے مراد وہ نافرمانی نہیں چھوٹی گھروں میں کرتے ہیں پانی لا کے نہیں دیا اور یہ نہیں، نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے حقوق کو ضائع کرے، جس کی وجہ سے حکم آتا ہے کہ یہ اولاد آگ ہو گئی. آگ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا. بعض دفعہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ انسان کی اولاد وہ کام کرنے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی آنکھ ہو جاتی ہے. اور روایات کے اندر جملہ ملتا ہے آنکھ یعنی اس کی نسل سے کٹ جاتی ہے، اس کی ولدیت اس کے باپ سے جدا ہو جاتی ہے معنوی طور پہ. آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لے، تو اللہ نے کہا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی ہم نے تیری ولدیت سے، اس کی تیری جسے کہتے ہیں جڑ سے اس کو کاٹ دیا. اس نے حق ادا نہیں کیا جو تیری اس کا حق تھا، ہم نے تو اس کو آنکھ کر دیا. تو یہ آنکھ بعض دفعہ اولاد ہوتی ہے اور بعض دفعہ والدین بھی آنکھ ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ والدین کیسے آنکھ ہوتے ہیں اولاد سے، کہ والدین آنکھ ہو جاتے ہیں اور قیامت میں آنکھ ہونے والے کے یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کسی بھی نیک عمل کو قبول نہیں کرے گا اور ان کے کسی برے عمل کو جب تک کہ یہ معافی نہ ہو جائے معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، میں اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں تیرے سامنے اپنے ایک ایک وقت کا حساب دینا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت میں ہم نے کیا کیا. اے اللہ ہمیں اپنے حساب دینے کے لیے ہماری آمادگی فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، مرنے سے پہلے ہمارے تمام گناہوں سے ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے جو بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے علماء کرام جو محنت کر کے ہمارے لیے علم کو آسان طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں، اے اللہ ان کو سلامت اور قائم ان کے علم میں ترقی عطا فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر العوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الاطہرین المنتجبین سیما علی امیر المؤمنین والصدیقۃ الطاہرۃ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی. حججک علی عبادک وامناؤک فی بلادک وصل علی ائمۃ المسلمین وحماة المستضعفین وحداة المؤمنین. اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد علی. آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا سا اس صف والے جو ہے نا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ خواتین کے لیے جگہ ہو جائے. بچے جو ادھر بیٹھے نا تھوڑا سا آپ لوگ یہ اگلی والی صفوں کو پورا کر دیں تاکہ وہ اگلی صف کو خواتین کے لیے جگہ بن جائے. ہاں نہیں آپ لوگ بیٹھے نا اس طرف والی خالی اس طرف والی صف خالی کر دیں. ایک اور صلوات بھیجیں محمد علی. سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو خصوصاً جو بچے اور بچیاں ہمارے درمیان آج اپنی چھٹیوں کی وجہ سے موجود ہیں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان بچوں کا حضور جو ہمارے درمیان موجود ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح دین پہ قائم رہنے والا اور دین سے محبت کرنے والا ان سب کو بنا. ہماری گفتگو چل رہی تھی مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام کی اس حدیث پہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہوں نے 3 نشانیاں بندے کی بتائی تھی کہ 3 چیزوں پہ انسان کو غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا رحم کرتا ہے. رحم اللہ امرا کہتے ہیں شخص کو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے کہ وہ جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہاں ہے اور کہاں جا رہا ہے. ہم نے آپ سے تھوڑی سی گفتگو کی کہ کہاں سے آیا ہے. ظاہر گفتگو تو اس شان کی نہیں ہو سکتی کہ جس شان سے بیان کرنے کا حق ہے، لیکن مختصر آپ کے سامنے بیان کیا ہے. کچھ چیزیں آج کے زمانے میں اور آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کہاں ہیں. مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام کا دوسرا جملہ جو بیان فرماتے ہیں کہ وہ یہ جانیں کہ وہ کہاں ہے.
کہاں ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھیں کہ میرا ایڈریس یہ ہے، میں جو ہے وہ امریکہ میں ایجمنٹ کے اندر فلاں جو ہے وہ زپ کوڈ کے اندر رہتا ہوں، یہ مراد یہاں پہ نہیں ہے. کہاں سے مراد یہ ہے کہ اس کی پوزیشن معاشرے کے اندر کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ کن لوگوں کے روابط ہیں، اس کے روابط کن لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ معاشرے پہ کیا اثر ڈال رہا ہے، اس کا معاشرے کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے، اس کو معاشرے میں اپنا کردار کس طرح سے ادا کرنا چاہیے. شاید اس سے مراد یہاں پہ یہ ہو، اور شاید کیا بہتر مراد یہی ہم نکال سکتے ہیں. جب ہمیں کسی معنی کے صرف ظاہری معنی پتہ ہوں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بہتر معنی کو اس سے اخذ کرنے کی کوشش کریں. تو اگر ہم اس زمانے میں دیکھیں، کیونکہ نوجوان بچے اور بچیاں زیادہ ہیں، میں بزرگان کے ساتھ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا اس حساب سے رکھوں گا کہ مثالوں کے ذریعے اور تھوڑی سی جدید اگر کوشش کروں گا کہ مثالوں کے ذریعے سمجھا سکا تو ان کو میں سمجھاؤں گا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں اس وقت جس وقت ہم موجود ہیں، اس وقت ترقی یافتہ صورت میں جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ جو نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ ترقی یافتہ چیز اس وقت ہمارے درمیان میں کیا چیز موجود ہے جو اب سب چیزوں کو جو ہے وہ کر رہی ہے؟ فون ہے. اور اس کے اندر آنے والی کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہے، یا آپ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ آج کے زمانے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جو اس وقت جسے کہتے ہیں جس کی طوطی منہ زور حساب سے بول رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کا اتنا زیادہ زور ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن کا آئی کیو، جو لوگ بتاتے ہیں کہ آئنسٹائن کا آئی کیو کسی کے ذہن میں کتنا تھا؟ آئنسٹائن کا آئی کیو کتنا تھا؟ 160 آئی کیو تھا آئنسٹائن کا. اور آج چیٹ جی پی ٹی 4 جو آیا ہے اس کا آئی کیو کتنا ہے؟ 155 ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلسل اپنے آئی کیو کو بڑھا رہا ہے، اور آج سے 3 یا 4 سال بعد یہ اس سے 10 گنا زیادہ پاورفل طریقے سے عمل کرے گا. اب اس زمانے میں رہتے ہوئے ہم ابھی انہی سلسلوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم آپس کے چپکلشوں اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کی ہوئی تدبیروں اور ایک دوسرے کی جسے کہتے ہیں کہ داماد کی سسر کے خلاف، نند کی ساس کے خلاف، ساس کی بہو کے خلاف، بیٹے کی جو ہے وہ اپنے کزنس کے خلاف، ابھی انہی تدبیروں میں گھسے ہوئے ہیں. اور ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کیسے ہمارا کزن ہمارا ایک دم سے دشمن ہو گیا، کیسے ہماری فلاں جو ہے وہ دشمنی والی خالہ کو ہم سے جو ہے محبت ہو گئی، کس طرح سے اماں کو پھپھو سے نفرت ہو گئی، اور کس طرح سے خالہ سے محبت ہو گئی. یہ ساری کی ساری خالائیں اور ماموں جو ہے وہ ہیرو بن گئے، اور ساری کی ساری پھپھیاں اور چچا جو ہے وہ ولن بن گئے. یہ تدبیریں ہمارے درمیان چل رہی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کچھ عرصے بعد ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو اس کی تدبیریں سمجھ نہیں آئیں گی کہ وہ کر کیا رہا ہے، اور آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں اپنے زمانے کے اندر دیکھیں، آپ جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ مسلسل ٹیکنالوجی والی چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ مہنگی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ٹیکنالوجی سے بھرپور ہیں لیکن مہنگی نہیں ہو رہی. کبھی آپ نے توجہ کیا کون سی ایسی چیزیں جو ٹیکنالوجی اس میں لیٹسٹ استعمال ہوتی ہے لیکن مہنگی نہیں ہو رہی؟ وہ یہ جو لگا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹی وی آپ کے پاس لگا ہوا ہے یہ خامخائی میں مہنگا نہیں ہو رہا؟ آپ کی یہ جوتے کی جسے کہتے ہیں کہ تسمے سے لے کر جو ہے وہ داڑھی کا رنگ جو ہے اس تک سب چیزیں مہنگی ہو گئی. میں باقی مثالیں نہیں دے رہا. تو یہ ٹی وی کیوں مہنگی نہیں ہو رہی؟ مسلسل سستے ہی ہو رہے ہیں. جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے یہ سستے ہوتے جا رہے ہیں. آج کل کا دور، بزرگوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، صرف میری بچے اور بچیاں میرے مخاطب ہیں، ان کو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں آپ کو امام علی علیہ السلام کی اس روایت کو دیکھنا ہو کہ تم کہاں ہو، تو آپ کو ان تمام چیزوں سے آشنائی حاصل کرنی ہوگی کہ جو آپ کے اطراف میں ہو رہی ہیں، اور آپ کو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. قرآن مجید سے ایک مثال آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اس طرح کی انٹیلیجنس ہمیشہ سے دشمن کے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، لیکن اس کو استعمال کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس کو استعمال تمہیں ہی کرنا ہے، تمہیں کنٹرول کرنا ہے. میں آپ کو مثال دوں گا. سورہ نمل کے اندر ذکر ہوا ہے کس کا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتا کون تھے حضرت سلیمان؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ حضرت سلیمان پیغمبر تو تھے، ان کے پاس کیا طاقت تھی؟ بچیاں جو پیچھے بیٹھی ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، حضرت سلیمان کے پاس کیا طاقت تھی؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ کسی کے ذہن میں حضرت سلیمان کے پاس کیا طاقت تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بظاہر جو طاقت دی تھی ان میں سے ایک طاقت یہ تھی کہ ہوائیں ان کے کنٹرول میں تھی، جنات ان کے کنٹرول میں تھے. اس کے علاوہ وہ جب سفر کرتے تھے تو ایک دن میں ہوا جتنا چلتی ہے اتنی مسافت تک وہ سفر کرنے کے قادر تھے. جانوروں کی زبانیں ان کو سکھائی گئی تھی، وہ جانوروں کی زبانوں کو سمجھتے تھے. اتنی پاور رکھنے والے شخص کے پاس
جو لوگ ان کے کنٹرول میں تھے وہ بھی بڑے پاورفل تھے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ سارا واقعہ کہ آپ کے سپاہیوں, آپ کے فوج میں سے ایک بندہ غائب ہو گیا. بندہ کہہ رہا ہوں اس کو, وہ بندہ ہی تھا حضرت ابراہیم کے, حضرت سلیمان کے لیے. کون تھا وہ؟ ہدہد. غائب ہوا. کہاں غائب ہوا تھا؟ کسی کو معلوم ہے کہاں غائب ہوا تھا؟ ہاں, تو ہدہد غائب تھا. حضرت سلیمان نے دیکھیں ہزاروں جانور سامنے ہیں, کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے, اس میں جانور, شیر, چیتا, ساری چیزیں موجود ہیں, اس میں سے ایک ہدہد غائب تھا. حضرت سلیمان کی آنکھیں کتنی تیز تھیں, انہوں نے کہا ہدہد غائب ہے. اگر یہ آیا اور اس نے کوئی ریزن نہیں دیا, بغیر, جسے کہتے ہیں کہ ریزن کے بغیر میڈیکل سرٹیفکیٹ کے اس نے چھٹی کی ہوگی, تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. یہ قرآن مجید اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں آپ کو. ہدہد آیا, اس کو اطلاع مل گئی, اس نے بھی اپنی, جسے کہتے ہیں نا, گردن کو نیچے نہیں کیا. اس نے بھی کہا میں ایسی بات کروں گا سلیمان سے کہ وہ سلیمان خود مروب ہو جائیں گے. نہیں, میں نے شاید صحیح نہیں کہا. کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی خبر بتاؤں گا جس کا آپ کو بھی نہیں پتا. ہدہد نے بھی آ کے ایسی بات کی, اوپر سے شیر پہ سوا شیر والی بات, کیا میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ کو بھی نہیں پتا. سلیمان نے کہا کیا بات بتاؤ. کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے, بڑی قوی ہے, بڑی بہادر ہے, اس کا تخت, اس کا تاج, اس کا اسٹیج, اتنا بڑی بلڈنگ ہے اس کی کہ اس پہ حکومت کرتی ہے, اور ہزاروں جنگجو اس کے تحت کام کرتے ہیں, لیکن کرتی وہ سورج کی پوجا ہے. کیا حکم دیا کہ جاؤ یہ نام خط اس کے میز پہ ڈال کے آگے, اس کے کیبنٹ کی جو ہے نا, جو اس کا تخت ہے, اس کی جا کے سامنے رکھ کے آ جاؤ. اتنی سیکیورٹی کے باوجود, ہدہد تھا وہ تو, اڑتا ہوا گیا ملکہ سبا کے سامنے خط. وہ اسٹوری ملکہ سبا نے سنا دی. شارٹ بات یہ, اب حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ آ تو رہی ہے, ذرا اس کو اپنا طاقت کا ذرا دکھائیں. تو اب حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے تم لوگ سائنسدان بیٹھے ہو یہاں پہ, اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو کہ میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ, اب بتاؤ ملکہ سبا کا تخت لے کے آنا ہے, کیسے لے کے آؤ گے؟ سبا کا تخت وہاں سوڈان, صومالیہ, کہاں پہ, اس طرف ایتھوپیا کے سائڈ پہ. یہ بیٹھے فلسطین کے اندر, 1500 پتہ نہیں 15,000 کتنے مائل, مجھے نہیں پتا کتنے مائل کا وہاں سے ڈسٹینس ہے اس کا. کیسے لے کے آؤ گے؟ تو ایک جو اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ اے آئی کا ماسٹر سمجھتا تھا, اس نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں یار, میں بیٹھا ہوں نا آپ کے پاس, یار تو نہیں کہا ہوگا اس نے, میں آپ کو, آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے میں آپ کو پہنچا دوں گا, آپ یہاں سے اٹھیں گے میں پہنچا دوں گا. ابھی لوگ بتا رہے ہیں اپنی کوالٹیز. تو ایک نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو یار, تم تو جن ہو, تم کیا کر سکتے ہو, میں انسان ہوں, میں کر سکتا ہوں. وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تھا, یہ انٹیلیجنس تھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کو. وہ اے آئی تھا اس وقت کا, اس نے کہا کہ میں کیسے پہنچاؤں گا آپ کو, میں آپ کو اٹھنے سے پہلے پہنچا دوں گا. اس نے کہا کہ یہ بہت دیر کر رہا ہے, اس کی باتوں میں نہ جائے, میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے, وہ سیکنڈوں میں لے کے آ رہا تھا, یہ نینو سیکنڈز کے اندر لے کے آ رہا ہے, میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہنچا دوں گا. تو اب یہ جو کام ہے کس نے کیا؟ انسان نے. میں جو ساری بات بیان کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ کام اس نے کیسے کیا, اور آج بھی وہ کام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتار دیا. کہ جتنی بھی آپ ترقی دیکھ لیں دنیا کے اندر, یہ اے آئی بڑھتا چلا جائے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کسی بھی ٹیکنالوجی کے نام آگے بڑھتے چلے جائیں, انسان کو کوئی بھی ٹیکنالوجی بیٹ نہیں کر سکتی. یہ انسان ہی کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے. ہاں, انسان کی کم عقلی, انسان کی اپنی تدبر نہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس کو تدبر کو استعمال نہ کرے تو وہ اس کے کنٹرول میں کسی جگہ پہ پھنس سکتا ہے, لیکن اس کو بیٹ نہیں کر سکتی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو بیان کی گئی آیات چلتے چلتے اس جگہ پہ آتی ہیں. اس سے پوچھا بھائی تم کیسے لے کے آؤ گے؟ تو اس کا جواب کسی کو معلوم ہے, کسی کے ذہن میں ہے کیا جواب تھا اس کا؟ علم من الکتاب. یہ نہیں کہا میرے پاس کتاب کا علم تھا, اس نے کہا کہ میرے پاس اس قانون کا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا علم موجود ہے. اس میں سے کیا ہے؟ ایک تھوڑا ذرہ برابر علم ہے. اس ذرے برابر علم کی بنیاد پر میں, یہ ٹیکنالوجی میرے پاس ہے کہ میں وہاں سے ہزاروں ٹن کا پورا محل, اس کا پورا اسٹیج اٹھا کے آپ کے سامنے پلک جھپکنے سے پہلے پہنچا دوں گا. اور آج آپ اس کے نمونے دیکھ رہے ہیں. اس زمانے کی ترقی, ابھی تک انسان اس زمانے کی ترقی کو نہیں پہنچ سکا. ابھی تک وہ یہی نہیں دریافت کر سکا کہ یہ جو حرم, یہ کیا کہتے ہیں, پیرامڈز بنے ہوئے, یہ بنے کیسے, یہ ہزاروں ٹن وزنی پتھر یہ بنے کیسے. اور ابھی کوئی پیرامڈ کھلا اس کے نیچے انہوں نے کہا کہ پورا ایک شہر آباد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس زمانے کی ترقی. ابھی تو انسان دوبارہ ریورس چلا گیا تھا, دوبارہ یہ ترقی کرنے پہ آ رہا ہے, تو وہاں تک نہیں پہنچا ہے. تو انسان کو یہ ٹیکنالوجی, میں ٹی وی کی بات چھوڑ دی بیچ میں کیونکہ اب وہ وقت نہیں تھا, بڑے بوڑھے مجھے جسے کہنے بات کو نیند آنی شروع ہو گئی تھی, اس لیے میں نے اس بات کو چھوڑ دی. یہ ٹیکنالوجیز اس لیے سستی کر دی گئی کہ ان کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو آپ کے ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں اور اس ڈیٹا کو آگے بھیج دیتے ہیں. یہ ٹی وی ہو گیا, اور آپ اس میں دیکھیں کون کون سی اے وی ڈی اور یا اے ڈی وی پتہ نہیں کون سی ٹیکنالوجی ہے یا اس طرح کی, یہ 3-4 ٹیکنالوجیز ہیں جو اس ٹی وی کے اندر موجود ہوتی ہیں. آپ کی ساری براؤزنگ ہسٹری, آپ کی ساری سرچنگ ہسٹری, اب یہ موبائل کے اندر یہ جتنے بھی آپ کے سارے سافٹ ویئرس ہیں,
یہ ہر چیز کو بھیجتے ہیں، اور یہ آج کل ڈیٹا بکتا ہے، اس ڈیٹا کی بنیاد پر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس کام کو کس طرح سے کرنا ہے، اور اسی ڈیٹا انالیسس کی بنیاد پر اسرائیل نے اس وقت 20,000 لوگوں کو مار دیا، اس ڈیٹا انالیسس کی بنیاد پر۔ انہوں نے اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کچھ ایسے جسے کہتے ہیں کہ ٹولز بنائے، ایسے جسے کہتے ہیں کہ ہتھیار بنائے کہ جو اپنی ہی سمجھ بوجھ کے مطابق کسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں تنظیم سے تعلق رکھنے والا ہے، چاہے وہ پانی دینے والا ہی ہو اس کی طرف سے، وہ جا کے ٹارگیٹڈ ڈرون اس کے بعد بھیجتے ہیں، وہ ڈرون اس کے ماتھے کے بیچ کا نشانہ لیتا ہے، ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، اور اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بغیر کسی انسانی مشورے کے جسے کہتے ہیں نا 14 سے 15,000 یا 20,000 کے قریب لوگوں کو مار دیا فلسطین کے اندر۔ ہمیں اس ٹیکنالوجی کو، جس طرح حضرت سلیمان کے ہاتھ میں کہا تھا نا کہ ان کے پاس ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس علم من الکتاب تھا، تو ہمیں اپنی کتاب کے اوپر، کتاب کہتے ہیں قانون کو، قرآن بھی کتاب مراد ہے، لیکن کتاب کہتے ہیں قانون کو، وہ قوانین جو اللہ تعالیٰ کے، ان قوانین کو سیکھنے پہ ہمیں توجہ دینی پڑے گی، اس لیے ان علوم میں جائیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کو سیکھا جا سکے اور اس کے تحت اس معاشرے کے اندر ہونے والی آلودگیوں کو ختم کر کے ان کے اوپر جو ہے کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ اس وقت ہمارے نوجوانوں کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ علمی لحاظ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ طاقتور کریں۔ اگر وہ علمی لحاظ سے اپنے آپ کو طاقتور کریں گے تو اس معاشرے میں سروائیو کر سکیں گے۔ اور مولا علی امیر المومنین علیہ السلام کی اس حدیث پہ کہ تم کہاں ہو اور تمہیں کہاں جانا ہے، اگر وہ علمی طور پہ ترقی کریں گے تو ان کو امام زمانہ کے ظہور کی طرف بڑھنا ہے، اگر اس ظہور کی طرف بڑھنا ہے تو اس ظہور کی تیاری بھی ہمیں کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہماری اس خلیص سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہمارے جو نوجوان اور بچے اور بچیاں یہاں موجود ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کی جو حاجات ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں، ان کو دور فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے جو ان کی ایگزامس کی، ان کی جابس کی، ان کی شادیوں کی جو پریشانیاں ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ جو اعمال ہم نے جان بوجھ کر یا جو غلطیاں ہم نے بھولے سے کی ہیں، اے اللہ ان غلطیوں سے ہماری جو ہے وہ مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگان جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا اپنے حالات کو سمجھتے ہوئے اور قرآن کی اور روایات کی روشنی میں اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں عاقبت بخیری کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا امام صادق کے حدیث کے مطابق ہمیں ہر روز اپنا حساب و کتاب کر کے ان کی توبہ اور مغفرت کی درخواست کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔